الرحمن الرحیم حدیث نمبر 371 توبہ کے وقت نفل نماز ادا کرنا، کوئی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو گئی، گناہ کبیرہ، اس کے کرنے کے بعد نوافل ادا کرنا، اس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں ایک ایسا شخص ہوں جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کوئی حدیث سنتا اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے وہ نفع عطا کر دیتا جو اس نے مجھے عطا کرنا ہوتا، اور جب میں کسی صحابی سے حدیث سنتا تو میں اس سے قسم لے لیتا تھا، اگر وہ میرے سامنے قسم کھا لیتا، اٹھا لیتا تو میں اس بات کی تصدیق کر دیتا، ورنہ اسے معتبر قرار نہیں دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ حدیث سنائی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرے، پھر وہ اٹھ کر اچھی طرح سے وضو کرے، پھر وہ نماز ادا کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، صلاۃ التوبہ کا مسئلہ، جی ہاں، تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 میں یہ مضمون بیان کیا گیا کہ نیکوکار وہ لوگ ہیں جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کر گزرتے ہیں یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر لیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے کثیر طریقے ہیں، جن میں سے ایک باقاعدگی سے نماز ادا کرنا۔ حضور علیہ السلام نے اس آیت سے صلاۃ التوبہ کا جواز نکالا ہے۔ جب کوئی شخص گناہ کبیرہ یا ظلم و ستم کی انتہا کر دیتا ہے تو وہ مغفرت و بخشش کی غرض سے نماز ادا کر کے دعا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس نماز کو صلاۃ التوبہ کہا جاتا ہے۔ توبہ کی حقیقت 3 چیزوں پر مشتمل ہے: گناہوں کے باعث نادم ہونا، گناہوں کو ترک کر دینا، نمبر 3 دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کرنا۔ جب یہ تینوں شرائط پائی جائیں گی تو توبہ متحقق ہو جائے گی، تحقیق والی ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں ایک ایسا آدمی تھا جب حضور علیہ السلام سے کوئی حدیث سنتا تو جو اللہ تعالیٰ وہ میرے لیے مفید اور نافع بنا دیتا تھا۔ جب میں کسی صحابی سے حدیث سنتا تو میں اس سے حلف لے لیتا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست یہ روایت سنی ہے یا کسی دوسرے سے۔ جب وہ قسم اٹھاتا تو مجھے یقین ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے یہ پتہ چلا، حدیث سن کر اس کو آگے پہنچانا، اور اس کو اگر صحیح حدیث ہے اور اس پر یقین کامل ہو، اس سے بندے کو دنیا میں بھی نفع ہے، آخرت میں بھی نفع ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔